السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے یہ ویڈیو میری طرف شیئر کی ہے اور کہتے ہیں قاری صاحب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جمعے کا ایک خطبہ دیتے ہیں اور جب کہ مکہ اور مدینہ والے دو خطبے دیتے ہیں جمعے کے۔ کہتے ہیں اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیا اہل حدیث ایک خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بتائیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کا ایک خطبہ ہے، آپ کو اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے، بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں جمعہ کے دو خطبے۔ واللہ العظیم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث جمعے کا ایک خطبہ دیتے ہیں یا دو خطبے دیتے ہیں، ان کو بالکل علم ہی نہیں ہے اس بات کا، اسی لیے انہوں نے جھوٹ باندھا ہے اہل حدیث پر۔ اہل حدیث جمعے کے دو خطبے دیتے ہیں، دو خطبے دیتے ہیں اہل حدیث، اور اہل حدیث جمعے کے دو خطبے اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دو خطبے دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوتے، مؤذن اذان کہتا، جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا نا تو پھر کیا ہوتا، ثم یقوم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، خطبہ دیتے رہتے، اور پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ جایا کرتے، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ اللہ کی قسم یہی طریقہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمارا خطیب منبر پر تشریف لاتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو اہل حدیث کا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان سے فارغ ہوتا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اہل حدیث کا خطیب بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اہل حدیث کا خطیب بھی خطبہ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ بیٹھ جاتے، اہل حدیث کا خطیب بھی بیٹھ جاتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، اہل حدیث کا خطیب بھی دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی طریقہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی طریقہ الحمدللہ اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دو خطبے اسی طریقہ سے دیتے تھے، اور اہل حدیث کا بھی خطیب اسی طریقے سے جمعے کے دو خطبے دیتا ہے۔ اور جائیے اس گنہگار اس فقیر نے کئی سارے جمعے الحمدللہ حرمین شریفین میں ادا کیے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ العظیم جو بھائی وہاں پہنچے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ پہلا خطبہ کب دیتے ہیں؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو امام خطیب منبر پر جلوہ فروز ہوتا ہے، جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا ہے تو جناب یہ خطیب کھڑا ہو جاتا ہے،
خطبہ دیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، یہی طریقہ ہے اہل الحدیث کا بھی، واللہ العظیم یہی طریقہ ہے مکے والوں کا بھی، یہی طریقہ ہے مدینے والوں کا بھی۔ اسی طریقے سے دو خطبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دو خطبے اہل حدیث کے خطبہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ کے خطبہ خطیب حضرات یہی طریقے کے ساتھ دو خطبے دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔